पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। उसने कहा कि सर आप और मीडिया तो पिछली जंग की बातें कर रहे हैं, ओके, हम अगली की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, यानी ऑन ड्यूटी फॉरन वो पिछला भूल गए, अब आगे बढ़ते इसीलिए आपको नजर नहीं आ रही ना, पीएफ क्लेम नहीं कर रही। उनके एचसीसी 5वें महीने बाद भी आके 10-12 कह रहे हैं। जमीन पर बैठा हुआ एयर डिफेंस कंट्रोलर, एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर, हवा में उड़ता हुआ पायलट, पीछे उसके उड़ता हुआ एयर टू एयर रिफ्यूलर या AW वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज, और जमीन पर बैठा हुआ जो सैटेलाइट से लेके भी इनपुट दे रहा है। ये सिंक थे सब। हमारा लिंक 17 ऐसा था, एक पाकिस्तान ने बनाया, वो आपको सुनकर खुशी होगी। पूरे जितने वॉर फाइटिंग मशीन्स हमारी उड़ रही थी, जमीन, हवा, स्पेस, सबकी पिक्चर एक थी। अच्छा, सबकी किल पिक्चर एक थी। इंशाल्लाह ताला पाक फिजाइया होगी वहाँ पर। और अभी भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया बड़ा एक्सटेंसिवली मॉनिटर कर रही है उनकी सारी डिप्लॉयमेंट को। मैं ये भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि राफेल जहाज इन्होंने अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में साउथ में डिप्लॉय किए थे, हमारे कॉन्फ्लिक्ट से पहले। ठीक है, क्योंकि पाक फिजाइया साउथ में एक एक्सरसाइज कर रही थी समंदर के ऊपर, जस्ट बिफोर द एस्केलेशन, और बहुत डीप गिरारी कर रही थी। तो हिंदुस्तान ने ये गेस किया कि शायद पाक फिजाइया समंदर से कोई इनिशिएटिव लेगी उस अप्रैल के एंड में और मई के। ठीक है, तो उन्होंने अपने कुछ जहाज इंक्लूडिंग राफेल, जो बुनियादी तौर पर उनके 2 बेसिस पर हैं, एक अंबाला और एक हाशिमारा, ठीक है, इनका एक 17 स्क्वाड है, एक 101 स्क्वाड है, ठीक है, यहाँ डिप्लॉयड है, और ये नॉर्थ की तरफ है, नहीं यहाँ लाहौर के सामने अपोजिट है, ठीक, वहाँ डिप्लॉयड थे। तो इन्होंने कुछ जहाज अपने राफेल डिप्लॉय किए साउथ में, थिंकिंग के पाक फिजाइया उस तरफ डिप्लॉय कर रही है तो हमें भी राफेल भेजने चाहिए। ठीक है, और मैं जितना फॉलो कर रहा हूँ और जितनी मुझे इनपुट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैंने फॉलो किया कि राफेल की जो डिप्लॉयमेंट थी वो उस तरह नहीं थी। इनमें मायूसी हुई उनको, क्यों? कि उनकी वो इंटीग्रेशन जो बाद में हमें नॉर्थ में नजर आई कि नहीं थी, वो साउथ में भी एक्सपोज हुई थी बिफोर द वॉर। मैं बाद में होके आया हूँ, उसी साइबर कमांड फोर्स ने जिसने जैम किया था इनके ग्रिड स्टेशन, बिजली घर, हॉस्पिटल्स, नेटवर्क, वेबसाइट्स हैक कर ली थी, ट्रेनों का सिस्टम जैम कर दिया था। मैं इनको बाद में भी पहले भी मिला था वॉर से, मैं दोबारा गया। 4 साल में जो मैं कंफर्म काउंट की 19 न्यू इंडक्शन की हैं। J10C एक है उसमें से, साइबर कमांड एक है, नेशनल एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पर एक है, फिर HQ9 भी सरफेस टू एयर मिसाइल एक है, यानी 19 नई इंडक्शन की हैं। और मैं दर्जनों और गिन सकता हूं जो बताने के अभी पोजीशन में नहीं हूं मैं, जो पाइपलाइन में है। एयर चीफ ने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो 60-0 होगा। हम कर सकते थे, इस दफा भी लोगों ने कहा कि हम इससे ज्यादा जहाज भी गिरा सकते थे, हमने इंटेंशनली कहा कि बस इतने पे इत्तेफाक करते हैं। मुझे ऑनर है कि मैं बाद में 2 दफ़ा होके आया हूँ ऑपरेशन रूम में, पहले भी मैं गया था। मैं इन्हीं J10C पायलट्स के साथ पूरा दिन गुजारा था मैंने मई से कुछ महीने पहले। और मैंने अपनी एक चैनल पे मेरे नाम से, खालिद चिश्ती के नाम से मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो मैंने पूरा दिन गुजार के इन्हीं J10 पायलट्स का इंटरव्यू करके उसमें वीडियो इंटरव्यू पायलट्स का बिफोर द वॉर। और फिर मैंने 1 मई को कहा था, 1 मई को मैंने एक 5 मिनट की वीडियो डाली थी जब ये एस्केलेशन मुझे नजर आ रही थी और मुझे पाकिस्तान से कंफर्म हुआ कि इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है, वॉर लोकेशन पर चले गए हैं फाइटर जहाज। तो मैंने 5 मिनट्स की सिर्फ वीडियो एक डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई प्रेडिक्ट करता हूँ। मैंने पाक फिजाइया की कैपेबिलिटी तकरीबन 2 साल से मैं रेगुलर विजिट्स करता हूँ बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मुझे इजाजत दी है उनकी मेहरबानी। तो मैंने उसमें एक कहा था, हिंदुस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इंगेज ना करे। ये बहुत बोल्ड लीडरशिप और सरप्राइज का सामना करेंगे। ये लफ्ज़ मैंने कहे थे, और वही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी हो। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं बाद में भी 2 दफ़ा देख कर आया। तो ये अब डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पाक फिजाइया बहुत ज़बरदस्त एप्रिशिएबल लेवल ऑफ ट्रेनिंग इंटीग्रेशन पर चली गई है, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान में यही एक बड़ा फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि रिजॉल्व, हौसले का वो फ़र्क था, और वही आप नज़र आया। इसीलिए अब एक बातें ये भी हो रही हैं, DGISPR ने भी कहा कि शायद बहरी रास्ते से अब इंडिया को छेड़खानी करे। अब इंडिया ये सोच रहा है कि नहीं, पाक फिजाइया को शिकस्त तो नहीं दी जा सकती, कहीं और से शरारत करते हैं, इसीलिए। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता होता हूँ, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दुनिया का 2/3 हिस्सा, एक हिस्सा ज़मीन है, 2/3 वाटर, बट एयर पावर कवर्स इट ऑल। तो मैंने कहा लाइटर नोट बता दूं कि हवाई जो फौज होती है वो हर जगह दुनिया में जा सकती है। बहरी की लिमिट होती है, जमीन की लिमिट होती है, हवा की लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो एक तो इंशाल्लाह ताला पाक फिजाइया होगी वहाँ पर। और अभी भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया बड़ा एक्सटेंसिवली मॉनिटर कर रही है उनकी सारी डिप्लॉयमेंट को। मैं ये भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि राफेल जहाज इन्होंने अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में साउथ में डिप्लॉय किए थे, हमारे कॉन्फ्लिक्ट से पहले। ठीक है, क्योंकि पाक फिजाइया साउथ में एक एक्सरसाइज कर रही थी समंदर के ऊपर, जस्ट बिफोर द एस्केलेशन, और
بہت ڈیپ گراری کر رہی تھی. تو ہندوستان نے یہ گیس کیا کہ شاید پاک فضائیہ سمندر سے کوئی انیشیٹو لے گی اس وقت اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ جہاز انکلوڈنگ رافیل جو بنیادی طور پر ان کے 2 بیسز پر ہیں, ایک امبالا اور ایک ہاشیمارا. ٹھیک ہے. ان کا ایک 17 اسکواڈن ہے, ایک 101 اسکواڈن ہے. ٹھیک ہے. یہاں ڈپلائڈ ہے اور یہ نارتھ کی طرف ہے, یعنی لاہور کے سمجھ اپوزٹ ہے. ٹھیک, وہاں ڈپلائڈ تھے. تو انہوں نے کچھ جہاز اپنے رافیل ڈپلوائے کیے ساؤتھ میں, تھنکنگ کہ پاک فضائیہ اس طرف ڈپلوائے کر رہی ہے تو ہمیں بھی رافیل بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں جتنا فالو کر رہا ہوں اور جتنی مجھے ان پٹ ہے الحمدللہ, تو وہ میں نے فالو کیا کہ رافیل کی جو ڈپلائمنٹ تھی وہ اس طرح نہیں تھی. ان مایوسی ہوئی ان کو. کیوں کہ ان کی وہ انٹیگریشن جو بعد میں ہمیں نارتھ میں نظر آئی کہ نہیں تھی, وہ ساؤتھ میں بھی ایکسپوز ہوئی تھی بفور دا وار. انہوں نے لیسن سیکھے کہ ہمارے نیول ایسٹس جو کوسٹل ڈیفینس ہے ان کے ساتھ رافیل کی اتنا کنیکٹیوٹی نہیں بنی. اور اگر جنگ ساؤتھ کی طرف ہوتی وہ تو ہوئی نہیں, تو پھر نارتھ کی طرف ہوئی تو وہی کمزوریاں انہوں نے سینٹر میں بھی دکھائی. تو یہ جو ایکسرسائز جس کا آپ بات کر رہے ہیں ترشول نام کی ایکسرسائز, وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو کمزوریاں اس وقت دیکھی گئی تھیں ان کو کور کیا جائے اور جو انٹیگریشن مسنگ تھی. اور بائی دا وے آن دا لائٹر نوٹ, ترشول بھی میں آپ کو ویورز بتاتے چلوں ہوتے کیا ہے, کیوں نام دیا گیا. یہ ان کا لارڈ شیوا ہندو مذہب کے مطابق ایک نیزا ہوتا ہے جس کے 3 منہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ 3 اس کو کہتے ہیں لارڈ شیوا. اور اس کو کہتے کیا ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کوشش کرتا ہوں اردو میں, کہتے ہیں ٹو ایلیمینیٹ ایول اینڈ ٹو ریسٹور بیلنس. اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایول کون ہے اور ریسٹور بیلنس کس نے کرنا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم یہ سوال بھی آتا ہے نا کہ کیا اندر وار از کمنگ, چونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی حکومتی وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. انڈیا میں سیاسی وجوہات ہیں, تو ابھی بھی خطرہ ہے. دیکھیے خطرہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صلاحیت اور ایک ہوتا ہے نیت. ٹھیک ہے. صلاحیت ہندوستان کی بہت تھی مئی میں, ٹھیک ہے, انہوں نے نیت کر لی. ابھی بھی اگر وہ صلاحیت دیکھیں تو ان کی صلاحیت بہت ہے کرنے کو. نیت بھی کسی وقت بدل سکتی ہے ہمارے. جو چیز روکتی ہے وہ ایک تیسری چیز روکتی ہے. آپ کو یہ 2 چیزیں ٹریگر کرتی ہیں کہ آپ کا اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی بہت ہے, اور جب مرضی آپ نیت کر کے حملہ کر دیں. اب آپ کو روکتی کیا چیز ہے؟ روکتی ہے آپ وار آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے کہ نہیں اچیو کر سکیں. مئی کے مہینے میں کیا کہا انڈین پرائم منسٹر نے, پانی خون اکٹھے نہیں بہیں گے, سبق سکھا دیں گے. کہا, بالکل کہا. وہ وار آبجیکٹیو تھا ان کا بنیادی طور پر کہ ہم اس طرح ماریں گے پاکستان کو, خدا نخواستہ, کہ پاکستان کو توبہ کرائیں گے, گھٹنوں پر ٹیکیں گے, اور وہ کہے گا جناب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. سو کالڈ وہ ہو پایا نہیں. اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی ایئر فورس 1000 فائٹر جہازوں کے ساتھ وہ ملٹری آبجیکٹیو نہیں اچیو کر کے اپنی قوم کو دے سکی جو اس کو کرنے چاہیے تھے. اگر جواب نہ میں ہے تو 6 مہینوں میں ہندوستان نے اپنی کیپیبلٹی وائز کیا ڈیولپ کیا ہے جو نئے وار آبجیکٹیوز اچیو کر دیں گے. تو ایک میں نے ڈائمینشن بتائی کہ اگر وار آبجیکٹیو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے جو ہندوستان کا اس وقت. لیکن وہاں پہ پینک کا بٹن بھی تو دب سکتا ہے. ایبسولوٹلی پریشر بہت ہے. میں اسی پارٹ 2 پہ آ رہا تھا کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, بہار میں الیکشن شروع ہو گیا, آلموسٹ شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا صوبہ ہے, یہ پنجاب سے, ہمارے پنجاب سے بڑا صوبہ ہے. تقریباً 13 کروڑ پاپولیشن ہے, تقریباً 7 کروڑ ووٹر ہیں, ان کو بڑے عزیز ہیں, اور یہ ہندوستان کی پاپولیشن کا 10% ہے ایک صوبہ, اور 6-7 صوبوں میں اور الیکشن فالو ہونے ہیں اس کے بعد. دوسرے لفظوں میں یہ صوبہ پیس سیٹ کرے گا دوسروں کے لیے کہ وہاں اگر بی جے پی ہار گئی یا جیت گئی, جو بھی ہوا تھا وہ پیس سیٹ کرے گا. تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے, پریشر بہت ہے. بٹ ملٹری مائٹ کو آپ اپلائی کریں فار نیشنل آبجیکٹیو تو ٹھیک ہے, پولیٹیکل کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسی یہی ہوا پچھلے. انڈائریکٹ وار تو نہیں چاہتا تھرو افغانستان, وہ تو ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس پہ بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا سستا سودا کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب تک وہ ملٹری آبجیکٹیو اپنے اچیو نہیں کر سکتا, صرف ملٹری مائٹ سے حملہ کرنا نہیں, اس نے لوگوں کو پھر دکھانا ہے کہ دیکھو میں یہ ٹرافی جیت کے لایا ہوں. بالکل وہ دکھانے کی پوزیشن میرا نہیں خیال. پریشر بہت ہے, الیکشن میں نے آپ کو ذکر کیا بہت ہے. پہلی دفعہ انڈین آرم فورسز 78 سال سے اے پولیٹیکل رہی, یعنی ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ٹیک اوور نہیں کبھی کیا, حکومت میں کبھی شامل نہیں ہوئے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ان دا لائن آف ڈیوٹی یا ان دا لائن آف دیئر ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. میرا ماننا یہ پہلی دفعہ وہ لائن ٹو کر رہے ہیں. اس سوال کے جواب میں آخری بات یہ ہے, دیکھیے انڈین ایئر فورس چیف پہلے وہ 93 دن کے بعد 9 ستمبر کو تشریف لاتے ہیں میڈیا پر ایک سیمینار میں پبلک, اس ایپیسوڈ کے بعد
اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز مارے ہیں. 93 دنوں بعد یاد آیا. 93 دن بعد نہیں, صرف 93 دن نہیں, اس کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا. ان کی تقریر ابھی آپ گوگل پہ ڈھونڈ لیں, نیٹ پہ, یوٹیوب پہ, 58 منٹ کی تقریر ہے. اوکے. اور اس میں 28ویں منٹ پر یاد آیا ان کو کہ ہم نے جہاز بھی مارے ہیں. اچھا, یہ آرڈر آف پریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس دن بھی ان کو 28ویں منٹ, پھر اور 5 مہینے گزر گئے, یعنی ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے. پھر کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے. میسم صاحب, ہم فائٹر پائلٹ اپنے گھر نہیں جا سکتے جب تک اپنا بام ڈیمیج اسیسمنٹ کیلکولیٹ کر کے ریٹرن دے کے اپریسیشن یا نان اپریسیشن کرا کے برا کیا تو شرمندہ ہو کے. تو اپریسیشن پوری دنیا سے لی نا, پریزنٹیشن دی پراپر ویڈیو ثبوت کے ساتھ. ہاں, اور پروفیشنلزم کا یہ حال تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپ کو آج تک نظر نہیں آئے بات کرتے ہوئے. ان کے چیف 2 دفعہ آئے ہیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا فالو کر لیں, کوئی بریکنگ نیوز دنیا میں نہیں چلاتا. ان کے 12 کہہ لیں یا 20 کہہ لیں. کریڈیبلٹی پاکستان نے کیا دا اسٹریٹجی آف سائلنس. ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب بھی اگلے دن کے بعد نظر نہیں آئے آپ کو. بالکل. کیوں نہیں آئے؟ ایئر فورس پروفیشنل ہے, وہ اپنے کام پر واپس جا چکی ہے. میں بعد میں ہو کے آیا ہوں, اسی سائبر کمانڈ فورس نے جس نے جیم کیا تھا ان کے گرڈ اسٹیشن, بجلی گھر, ہاسپٹلس, نیٹ ورک, ویب سائٹس ہیک کر لی تھی, ٹرینوں کا سسٹم جیم کر دیا تھا. میں ان کو بعد میں بھی پہلے بھی ملا تھا وار سے, میں دوبارہ گیا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پورا سیٹ اپ ان کا دیکھا, 3rd ٹائم پرابیبلی, جب میں نے پچھلی وار کی باتیں کی کہ اچھا تم نے وہ جیم کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, تو وہ بتانے لگے مجھے ساری بریف کرنے کے بعد. آن دا لائٹر نوٹ اس نے کہا کہ سر آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں, اوکے, ہم اگلی کی تیاری کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یعنی آن ڈیوٹی فوراً وہ پچھلا بھول گئے, اب آگے بڑھ. اسی لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, پی ایف کلیم نہیں کر رہی. انہیں 5ویں مہینے بعد بھی آ کے 10-12 کہہ رہے ہیں, اور ہمارا کوئی نہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے آپ سے بات